ویلکم بیک جی ناظرین، میں پادری متی کرامت ایک بار پھر آپ سب کے درمیان موجود ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بزرگ بشپ امانت سوترا، اور ان کی زندگی کی بابت بہت ہی خوبصورت گفتگو ان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور یقیناً آپ سب برکت پا رہے ہیں۔ جی بشپ صاحب ویلکم اگین، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ جی بہت شکریہ، مہربانی۔ اس کے بعد میں ایمان کی اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میری شادی بھی جو ہے ونڈالہ ناصر خان کے اندر ہوئی ہے، تو میں جب وہاں پر جاتا تھا تو میرے سسٹم کا کوئی شخص مجھے ملتا نہیں تھا، تو میں اکثر جب دعا کرتا تھا صبح کے وقت یا رات کے وقت چرچ میں نے جانا دعا کرنی کہ خداوند مجھے اس طرح کا شخص، اس طرح کا خاندان اس گاؤں میں مجھے بخش دیجئے، دے دیجئے، جن کے ساتھ میں اپنا سارا روحانی سلسلہ نظام جو ہے ان کے ساتھ مل کر چلا سکوں اور ان کو بتا سکوں، اور وہ میرے ایمان کو سمجھتے ہوں اور میں ان کے ایمان کو سمجھتا ہوں۔ تو پھر خداوند کا شکر ہے، ونڈالہ ناصر خان کے اندر جو مجھے خدا نے ایک ایسی شخصیت سے متعارف کرایا، ایک ایسا شخص خدا نے مجھے بخش دیا جو بڑا تعلیم یافتہ تھا، بڑا دنا تھا، اچھا تھا، اور ان کا پہلے لفظی طور پر یا رسمی طور پر چرچ کے ساتھ تعلق تو تھا، لیکن حقیقت میں جو ایمان جس طرح کا بائبل ایمان چاہتی ہے، جس طرح کا بائبل چاہتی ہے کہ انسان کا ہونا چاہیے، اس طرح کا وہ نہیں تھا۔ لیکن جب خداوند نے مجھے ان کو بخشا، جن کا نام میں ان کا نام لینے سے کبھی رکوں گا نہیں، ان کا نام پاسٹر نذیر عالم صاحب ہیں، تو خدا نے مجھے ایک اچھا ساتھی دیا، اور عرصہ 30 سال سے ہماری ان کے ساتھ فیلوشپ ہے، اور کبھی بھی ہم نے مل کر جو ہے خدا کی خدمت کو سر انجام دیا ہے۔ دور نزدیک راتوں میں پیدل چل کر ہم نے خداوند کی خدمت کی ہے، اور خدا کے نام کو جلال ملا ہے۔ اکثر پادری لوگوں کا جو ہے ہدیے چندے پر آ کر بھی جو ہے اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس بات کا بھی ہمارے دوستی کے اندر، ہمارے تعلق کے اندر کبھی بھی اس طرح کا کبھی کوئی خلا، کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب آج تک وہ دوستی قائم ہے، خدا ان کو بھی برکت ہے۔ پھر میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے والد محترم جو تھے ان کے ساتھ ہمارے بڑے کلوز ریلیشن تھے، وہ بڑے خوش ہوتے تھے جب ہم ایک دوسرے کو ملتے تھے، خدا کا کام کرتے تھے۔ وہ خدا کے کلام کو لٹریچر کے ذریعہ سے دور نزدیک جو ہے وہ سائیکل پر جو ہے محنت کر کے پہنچاتے رہیں، اور خدا کے خادموں کے ساتھ ان کو ملنا بڑا اچھا لگتا تھا، اور آج بھی ہمیں وہ یاد ہیں، اور میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ جی پادری صاحب، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں اپنے دوستوں کے بچوں کو سرفرازی میں دیکھتا ہوں، ان کے ہاتھوں میں بائبل دیکھتا ہوں، اور مجھے ان سے مل کر بڑا خوش ہوتا ہے، جن میں سے ایک آپ ہیں، اور آپ مجھے بہت پیار کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں۔ خداوند آپ کو، آپ کی منسٹری کو، آپ کی فیملی کو اور زیادہ سرفرازی بخشے، اور جب تک ہمارا وجود اس دنیا کے اندر ہے ہم اسی طرح ایک دوسرے کو جو ہے عزت دیتے رہیں، اور مسیح کے نام کو جلال ملے۔ آمین۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بشپ صاحب کہ آج بھی اپنے والد کی ساری خدمت میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور یاد کرتا ہوں، اور وہ سادگی، وہ عاجزی، وہ لگن، وہ کمٹمنٹ جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تھی، اور اتنی سادگی کے ساتھ۔ اور جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ میں سے ہمیں اپنا باپ ہی نظر آتا ہے، کیونکہ آپ ہمارے باپ کے دوست ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آج ہم جو کچھ بھی ہیں، جو بیج یسوع نام سے اپنی زندگی کا میرے باپ نے بویا تھا، آج وہ ہماری شکل میں خداوند کے فضل سے پھلدار ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرے باپ کی خواہش تھی کہ ہم ایک سکول بنائیں، خوبصورت چرچ بنائیں، لوگوں کے لیے کام کریں۔ آپ تو جانتے ہیں میرے باپ نے ساری عمر لوگوں کے لیے ہی کام کیا، بالکل، اور پرچار کیا، انجیل کی خوشخبری کو پھیلایا۔ تو خدا کا شکر ہے کہ یہ سب کچھ آج باپ ہمارے درمیان موجود تو نہیں، مگر یہ سارے خدا کے منصوبے ہیں، پلان ہیں، کہ خدا نے داؤد سے ہیکل کو نہ بنوایا، خدا نے اس کے بیٹے سلیمان سے بنوایا۔ تو خدا نے ان کی حیات نو کے اندر یہ فضل تو نہ بخشا، مگر خدا نے نسل کو برکت دی۔ اور آج خداوند کا فضل ہے کہ ہم 3 بھائی پاسٹر ہیں،
اور پوری فیملی ڈٹ کر منادی کر رہے ہیں۔ میں بشپ صاحب چاہتا ہوں کہ جتنے آج ہمیں دیکھ رہے ہیں، والدین ہیں، بچے ہیں، آپ ان کو خدا کی وفاداری کی بابت بتائیں کہ جب ہم وفادار رہتے ہیں تو خدا کس طرح پھر ہماری اولاد کو بھی برکت دیتا ہے، ہمارے کام کو بھی برکت دیتا ہے۔ جس کام کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں خدا اس کو برکت دے دیتا ہے۔ ضرور آج سبوں کے ساتھ بانٹیں۔ جی ضرور۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کریں، میں یہ کہوں گا کہ آپ جب چھوٹے سے تھے تو میں آپ کو جب دیکھتا تھا تو آپ نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوتی تھی، آپ مجھے بڑے اچھے وہ اس وقت محسوس ہوتے تھے، سادھو ٹائپ اس طرح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا زیادہ جو تعلق تھا، جو دوستی تھی، وہ آپ کے باپ کے ساتھ جی بالکل۔ آپ کی تھی، ہاں جی۔ تو انہی کا جو ہے بیڑا آپ کے پاس ہے اور آپ اسی بیڑے کو چلا رہے ہیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ دوسری بات، میں ان بچوں سے مخاطب ہوں جن کے ماں باپ حیات ہیں۔ بائبل مقدس اس بات کی شاہد ہے کہ تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر تو تیری عمر دراز ہوگی اور زمین پر تیرا بھلا ہوگا۔ آمین۔ تو جو بچے چاہتے ہیں کہ ہم سرفراز ہوں، ہم عزت پائیں، لمبی عمر پائیں، ہماری ترقی ہو، تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ بائبل مقدس کو قبول کرنا ہے، وفاداری سیکھنا ہے۔ جو بچے وفادار نہیں ہوتے، اپنے پاسٹر کے وفادار نہیں، اپنے چرچ کے وفادار نہیں، اپنے خدا کے وفادار نہیں، اپنے ماں باپ کے وفادار نہیں، تو وہ زندگی تو ان کی اس زمین پر گزر رہی ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگی سکون والی زندگی نہیں ہوتی، ان کی زندگی خوشی والی زندگی نہیں ہوتی، وہ زندگی میں دکھ پاتے ہیں۔ اگر آپ فرما بردار ہوں گے، اپنے باپ کے، اپنی ماں کے فرما بردار ہوں گے، چرچ کے وفادار ہوں گے، اپنے پاسٹر کے وفادار ہوں گے، اپنے خدا کے جب وفادار ہوں گے، تو گو یہ سارے پریشانیاں، آزمائشیں، دکھ آپ پر حملہ ور تو ضرور ہوں گے، لیکن آپ پر غالب کبھی نہیں آ سکتے، کیونکہ آپ کے اندر خدا کی وفاداری ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کی حضوری نے آپ کو گھیر رکھا ہے، سنبھال رکھا ہے، تو پھر آپ ان ساری چیزوں پر غالب آتے رہیں گے اور مسیح کے نام کو جلال ملتا ہے۔ آمین آمین۔ یقیناً بشپ صاحب بہت ہی خوبصورت ہے۔ کلام مقدس میں اسپیشلی جب ہم جناب موسیٰ کو دیکھتے ہیں تو موسیٰ کو خدا نے پہاڑ پر بلا لیا، اور میں یہ حال ہی میں مدر ڈے پوری دنیا میں منایا جا رہا تھا، میں نے اس کی ہسٹری کو دیکھا، یہ 1907 میں ماں کا دن شروع ہوا ہے۔ تو میں جب کلام مقدس کو پڑھتا ہوں، میں کلیسیا کو میں نے بتایا کہ یہ تو 1907 میں شروع کر رہے ہیں، مگر خدا نے موسیٰ کو بلایا اور خدا نے موسیٰ سے کہا جا کے قوم کو بتا دے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے، اور پھر آپ کی عمر جو ہے زمین پر دراز ہوگی۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سال میں ایک دن عزت نہیں کرنی، 24 گھنٹے ہر وقت، ہر دن، ہر جگہ ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ یہ یہوہ پاک خدا نے حکم دیا جناب موسیٰ کو کہ قوم کو بتا دے جا کے۔ تو یقیناً جو ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ہر وقت، ہر لمحہ، خدا ان کی عمر کو دراز کرتا ہے، آمین آمین۔ خدا ان کو سرفراز کرتا ہے، خدا ان کو کبھی نہیں چھوڑتا، خدا ان کی نسلوں کو برکت دیتا ہے۔ عزیزو، یقیناً اگر آج آپ زمین پر ہیں اور آپ کے ماں باپ بھی حیات نو ہیں اور زندگی کے ایام بسر کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے اس سے بڑی کوئی برکت نہیں۔ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں، تابعداری کریں، خدمت کریں، تاکہ ان کی خدمت کرنے کے وسیلہ سے خدا آپ کو آسمان کے دریچے کھول کر برکت دے، آپ کی عمر کو دراز کریں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے کلچر میں شادی ہو جاتی ہے تو پھر ہم ماں باپ کی فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بزرگی کے ایام میں ان کے پاس دوائی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، اچھے کپڑے نہیں ہیں، ہم فکر ہی نہیں کرتے۔ عزیزو، تمام ایسے بھائی بہنوں سے کو میں بتانا چاہتا ہوں، کوئی آپ کو دیکھے نہ دیکھے، جس نے آپ کو زندگی دی ہے وہ آپ کا سب کچھ دیکھ رہا ہے،
وہ آپ کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک جانتا ہے، آپ کے دل کی خواہشوں کو جانتا ہے، اور نہ صرف جانتا ہے، وہ آپ کو پہچانتا بھی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی کبھی حکم عدولی نہ کریں، ماں باپ کو کبھی رد نہ کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے پیار کریں، وفادار رہیں، تاکہ خدا آسمان کے دریچے کھول کر آپ کو برکت دے۔ آئیں، میں چاہتا ہوں آپ سب کے لیے دعا کرنا۔ آسمانی باپ، یسوع نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے۔ باپ دعا کرتا ہوں ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ساری ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ٹیم کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، بزرگ بشپ امانت سوترا کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کی کلیسیا کے لیے تیری برکت مانگتا ہوں۔ خداوند ملک پاکستان کی امن سلامتی ترقی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اے باپ دعا مانگتا ہوں جتنے بھائی بہن آج ہمیں دیکھ رہے ہیں، سبوں کو عقل دانائی فہم ایمان کی تقویت بخش دے کہ خداوند اپنی باپ اور اپنی ماں کی عزت کریں، وفادار رہیں، فرما بردار رہیں، خدمت گزار رہیں۔ اے باپ جتنے بھائی بہنوں نے دعائیا درخواست بھیجی ہیں، سبوں کے لیے ایک ایک کے لیے تیرا دائنا ہاتھ مانگتا ہوں، اپنے چہرے کو جلوہ گر فرما کر اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خداوند ان کی دعاؤں کا جواب دینا، ان کی زندگیوں میں معجزات کرنا، ان کو رہائی بخشنا، یہ سب کچھ مانگ لیتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ اس سے پیشتر کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، میری آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں تو ابھی یوٹیوب پہ لکھے ہوشانہ ٹی وی، اور ہوشانہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر روز ہوشانہ ٹی وی پہ نئے نئے پروگرام آن ایئر ہوتے ہیں، اور جس طرح ہی ہم کوئی بھی ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں اس کی رسائی آپ تک بآسانی ہو سکیں۔ اگر آپ انڈرائیڈ موبائل فون استعمال کرتے ہیں تو ابھی پلے سٹور میں جائیں اور ہوشانہ ٹی وی کے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، تاکہ جب آپ گھر میں موجود نہیں ہوتے، سفر میں ہیں، اپنے کام پر ہیں یا کسی اور جگہ پہ ہیں، تو آپ ہوشانہ ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے خدا کے کلام کے ساتھ بآسانی جڑے رہ سکتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔